ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے، بلندیوں تک پہنچنا ترقی نہیں کہلاتا، خوب سمجھ لیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ دیکھو بلندی تک پہنچنا ترقی نہیں ہے، ترقی یہ کہ آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں کل اس سے ایک قدم آگے چلے جائیں، موجودہ حالت سے اگلی حالت بہتر ہو، اٹ از کالڈ ترقی، جس کو انگلش میں پروگریس کہتے ہیں۔ یہ میں انگلش جھاڑنے کے لیے نہیں، اردو کا ترقی کا لفظ سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل لوگوں کو انگلش زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جس اسٹیپ پہ آپ ہیں نا، اس اسٹیپ سے ایک قدم آگے نکلنا کیا کہلاتا ہے؟ ترقی۔ دنیا میں کسی کا باپ بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے اور غلطیوں کی ریزن تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی کیوں۔ مسلمان کا جو تباہی بربادی ہے نا، خاص طور پہ دیندار لوگوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ جن چڑیل بھوت میں لبرل لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ بھائی کیا کریں، کیسے سمجھائیں یار؟ جن چڑیل بھوت یہ لبرل لوگوں کے، گوروں کے مسائل، جاپانیوں کے، فرانسیسیوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ دینداروں کے مسائل ہیں، اور دینداروں میں علماء کے زیادہ مسائل ہیں، یہ عوام کے کم ہیں، اس میں علماء زیادہ مبتلا ہیں۔ یہ تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ گورے کو کوئی مسئلہ ہوگا نا، کہیں بھی خارش بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہوتی ہے خارش۔ اور یاد رکھو مسلمان جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو خارش ہوتی ہے تھوڑی، لیکن ہوتی رہتی ہے۔ گورے کو جب خارش ہوتی ہے نا، وہ ہماری طرح یہ نہیں کبھی یوں کھجا رہا کبھی یوں ہلکی پھلکی، اس کو پھر طبیعت سے ہوتی ہے، پھر وہ والی ہوتی، ان کو وہ گورے والی خارش ہوتی ہے، پتہ چلے کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ہوئی ہے۔ وہ پھر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں، وہ یہ مسجد سے چپل چراتے نہیں ہے، یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ خیر، تو خوب سمجھ لیں، دنیا میں کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا جب تک اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے۔ غلطیوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ غلطی کو غلطی مانے۔ اگر آپ نے یہ فرض کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، تو آپ غلطی کو غلطی مانو گے؟ جب نہیں مانو گے تو اگلا اسٹیپ کہاں سے پورا ہوگا؟ اچھا یہ میں عرض کر دوں، ہم میں سے جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہے گا ہاں ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کہیں یہ والا کام جو آپ سے ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہاں آ کے میٹر گھوم جائے گا اس کو، کہے گا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، میں پاگل ہوں کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان کی حد تک مانتا ہے، عملی لائف میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ زبان سے سب کہتے ہیں کہ یار آدم سے غلطی ہو سکتی تھی، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اتنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی نہیں ہے، کانسیپٹ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ پریکٹیکلی عملاً یہ دکھاؤ کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کسی سے بھی پوچھو کہ ایک دن مرنا ہے، سب کہیں گے ہاں کیا ہے مرنا ہے، تو آپ اس سے کہو بھائی پھر تو یہ ابھی 60 سال کی عمر میں اتنا بڑا بنگلہ کیوں خرید رہا ہے؟ اگر تجھے ابھی پتہ چل جائے موت کا فرشتہ قبر میں اتارے گا تو یہ بنگلے کا سودا کرے گا؟ فوراً کہے گا نہیں بھائی میں پاگل ہوں، میں کرائے پہ رہ لوں گا۔ لیکن 60 کیا 80 سال میں بھی انسان گھر خرید رہا ہوتا ہے۔ ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو دیکھا، پرانا گھر پورا گرا کے نیا بنا رہے ہیں۔ ابے کیا کر رہے ہو بھائی تم 80 سال میں؟ اب اس نئے کے بنانے کی تمہیں اتنی ٹینشن، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارثوں کے لیے بنا رہے ہو تو ان کو پیسہ دے دو، جس نے جو بنانا ہے بنا لے گا۔ وارثوں کو اب گھر کی تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا ویسے ہی انہوں نے بیچ کے الگ ہونا ہے ابا سے آپ کے مرنے کے بعد۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ 80 سال کے بڑے میاں
پرانا گھر جو تقریباً 500 گز پہ بنا ہوا تھا پورا گرا کے نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ بنا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں. اصل میں آپ کے پاس پرانا گھر گرا کے نیا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, ورنہ آپ بھی ایسے ہوتے. یہ تو ابھی کہہ رہے ہو نا ہم ایسے نہیں ہیں, اصل میں پیسے نہیں ہیں. ہر آدمی کی کھوپڑی میں یہ خناس تھوڑا نامناسب لفظ ہے, لیکن جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ کون سی مناسب ہے؟ دماغ میں خناس ہی گھسا ہوا ہے نا. جب وہ نامناسب ہے تو اس کا لفظ بھی پھر نامناسب ہی ہوگا. دنیا میں خدا کی قسم سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جو سب سے آسان ہے وہ سب سے مشکل ہے. سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو, کیونکہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سب سے مشکل کام یہی بنا ہوا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا وہ ذاتی گھر والا بیان پاس سے بات مل رہی ہے, جلدی سے ابھی اس کی طرف آؤں گا. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, کھانے وانے کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, تو میرے قریبی دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک چل نکلا تو آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگلا کیا کہہ رہے ہیں, پھر مجھے آ کے رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. آج کل تو وہ ہی والا بیان بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ ہی والا بیان جو ہے نا, وہ فیلنگز کو بچانے کے لیے, وہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے. وہ خامخواہ کا ہی نہیں ہے. وہ اس پہ ہے کہ آپ کی LGBT والا قانون پاس ہو گیا نا, تو فیلنگ چینج ہوں گی تو آپ کو چینج سمجھا جائے گا. تو فیلنگز کو بچاؤ, اپنی شادی کرو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں مرد ہوں, اور 4 دفعہ کرو گے تو 4 دفعہ احساس ہوگا. یہ بتانے کے لیے کہ پھر LGBT کی آپ کو ضرورت رہے گی نہیں. فطرت کو بچاؤ اپنی. تو خیر اس نے بتایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تو آپ کا تذکرہ چل نکلا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی بیان انہوں نے چلایا ذاتی گھر کے بارے میں. میں تو ذاتی گھر کو کوئی ویلیو نہیں دیتا نا. تو پہلے اچھا کھاؤ, اچھی بیوی رکھو, اچھی سواری رکھو, اچھی تعلیم, اس کے بعد پھر بھی بہت بچ رہے ہیں تو چلو اپنا ذاتی گھر لاسٹ میں جا کے بنا لو. جبکہ لوگ سب سے پہلے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ذاتی گھر کو. تو کسی نے کہہ رہے ہیں وہ شارٹ کلپ سنا اور کہا کہ اس مفتی کے بیان کو نہیں سننا چاہیے. آپس میں گروپ میں بات کر رہے تھے کہ اس مفتی کی باتیں مت سنا کرو, ذاتی گھر جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں. تو بات اصل میں یہی ہے کہ آپ کو مفتی کے بیان اس لیے اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ تو تیار نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو کانسیپٹ ہی آپ کا. ایک آدمی جنت جہنم کو نہیں مانتا تو اس کو آپ کہو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, وہ کہے گا اس کے بیان مت سنا کرو, یہ نماز پڑھوا کے ٹائم ضائع کروا رہا ہے, یہی کہے گا نا. تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں وہ ماننے کے بعد نماز سمجھ میں آئے گی. تو جو بات میں کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں مسافر خانہ, عملاً سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے ہی زبان سے ہم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, مانتے ہیں. کوئی پوچھے آپ سے بھی ہو سکتی ہے, ہاں ہو سکتی ہے, لیکن عملاً جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک. ہمارے بڑوں نے ایک چیز بہت تاکید سے ہمیں بتائی ہے, اس پر ہمارا عمل ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کہ کامیاب بننا چاہتے ہو نا, اپنی غلطی کو ماننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس مت کرو. یہ زندگی کا اصول بنا لو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو, آئندہ نہیں کروں گا, ختم. اس سے عزت کم ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور بے وقوف لوگوں کی نظر میں عزت کم ہوتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. پاگل بے وقوف بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں نا. اچھا, جن احمقوں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, تھوڑے وقت کے بعد انہی کی نظر میں بھی آپ رسوا ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کو جب غلطی ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا. ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع کہاں سے ملے گا؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ دینا چاہیے، آپ نے ان کو بلایا اور صدقہ دیا اور اپنی قسم توڑ دی. کتنی لچک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے ایک عرض کیا، یا رسول اللہ پیغمبر ہے، میں آپ سے قسم توڑوا رہا ہوں. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھائے اور بعد میں خیال آئے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے. کامیاب ہونے کی کہ یہ زینہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا دے تو میں نہیں دوں گا میں صدقہ، اور اسی پہ ڈٹے رہتے، بعد میں خیال ہوتا کہ نہیں دینا چاہیے. تو اسباب کی دنیا میں جو کامیابیاں، باقی تو اللہ کامیابی دینے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اسباب بھی تو اختیار کرواتا ہے نا. تو وہ کامیابیاں پھر نہ ہوتی. پیغمبروں کو بھی اللہ کامیابیوں کے اسباب اختیار کرواتا ہے، پھر کامیاب کرتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتے. ایک کامیاب انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں جو کسی کامیاب بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام صفات پیغمبروں میں پائی جاتی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے اس کا فوراً اقرار کر لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، ایک صورت میں اقرار کرنا نہ کرنا ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے میں نے اقرار کیا تو سامنے والا ظلم کرے گا. کیا کرے گا سامنے والا؟ ظلم کرے گا. کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے. جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں، سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ. لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا خدا حافظ کہنا غلط ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان انڈیا سے. جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. تو خدا تمہارا حافظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو بھی تو بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کے مانو. دعا ہے بھائی، یہ دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے. 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو ہم بولتے ہیں نا، یہ علم اعداد کے ذریعے بھی زبان ہے، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو جو علم اعداد کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا. جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا. تو اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے. تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے. نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے. تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر. تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے. اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. اور کرتے بھی نہیں ہیں عام طور پر مسلمان ہیں الحمدللہ، تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں؟ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا خدا نخواستہ، تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی؟ یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے؟ تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں، میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو. تو اتنا سا ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جو پراپر وے ہے، جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طریقے سے لکھنی چاہیے. اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے. جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں؟ تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا، نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا. تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے، نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے. کتنی بچا لیں گے سیاہی؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس سے بزنس کرنا ہے؟ جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں؟ تو خام خواہ کی ایک چیز ہے. تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں. بولنے سے یاد آیا، بولتے بھی لوگ ادھورا ہیں. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. او بھائی پورا بول دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا. تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے. یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ وہ ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں. جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لو گے، کتنے سیکنڈ بچا لو گے آپ، اور کیا بچا کے آپ کیا کر لو گے اس میں؟ تو جب درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسے ہی ہے. سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم، کہیں گزر رہے ہوں السلام، وہ جواب میں کیا وعلیکم. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا. تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے. کہہ رہے سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے، بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام، تو جواب میں السلام. تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم، جواب آ رہا ہے وعلیکم، یعنی وعلیکم السلام، بس ہلکا سا سین. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سلام کریں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مبارک ہے، پاکیزہ کلمہ ہے. تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں. تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں. دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی. تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم یہاں تک بھی. مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان، پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے. تو ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے. بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھا کریں. نماز پڑھتے ہوئے انسان کو کتنی دور سے کراس کیا جا سکتا ہے؟
اگر چھوٹی مسجد ہے، چھوٹی مسجد کا ہال ہے تو اس میں تو کہیں سے بھی کراس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بڑی مسجدیں، عام طور پر آج کل بڑی مسجدیں ہی ہوتی ہیں یا ہال بھی بڑے ہی ہوتے ہیں یا میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر سترا ہے تو سترے کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، لیکن اگر سترا نہیں ہے تو جو نمازی ہے نا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے 3 صفوں کے آگے سے بالاتفاق گزرا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے 2 صفوں کا بھی کہا ہے، لیکن احتیاط اسی میں 3 صفیں، یعنی ایک صف تو وہ جو جہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، اور اس کے آگے کی 2 صفیں، کبھی ضرورت ہو تو 2 صفوں کے بعد سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے۔ محمد عمار سہارنپور سے، کیا مسلمان غیر مسلم کی شادی میں جا سکتا ہے؟ کسی بھی غیر مسلم کی تقریب جن کا ان کی مذہبی تقریب سے تعلق نہ ہو اس میں جانا جائز ہے۔ مذہبی تقریب نہ ہو تو شادی مذہبی تقریب نہیں ہوتی، یہ تو ہر قوم میں نکاح اور شادی بیاہ ہوتا ہے، تو ان کی کوئی دعوت ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کی دعوتوں میں جانے میں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہاں گناہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر موسیقی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں تو ایسی محفل میں جانا جائز نہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ تو غیر مسلم تو عام طور پر اپنی شادی بیاہ میں بہت ہی دھوم دھڑکے کرتے ہیں اور شراب کباب بھی چل رہی ہوتی ہے ان کے ہاں، تو ایسی محفل میں کسی مسلمان کا جانا، چاہے یہ محفل مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، گناہوں کی اس طرح کی محفل میں شادی بیاہ کی تقریب کے لیے جانا جائز نہیں۔ مفتی صاحب میں حنفی ہوں لیکن کبھی کبھار آمین زور سے پڑھتا ہوں، کبھی کبھار رفع الیدین بھی کرتا ہوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی اور اہل کوفہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، سفیان ثوری جیسے محدثین، جرح و تعدیل کے ائمہ، وکیع بن جراح، یہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاب تھے ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے، اصحاب کوفہ بھی اور اہل مدینہ بھی۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع الیدین تھا۔ اگر رفع الیدین کو سنت مانا جائے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن جو اس کا جواب ہے وہی باقی کا جواب ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی وجہ سے اس پر میں بہت دفعہ ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری رائے میں رفع الیدین نہ کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی نے کیا پھر ترک کر دیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار زور سے آمین پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو نبی سے زور سے آمین ثابت ہے وہ تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر آمین کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جہرن تلاوت بھی، زور سے تلاوت بھی ظہر میں کیا کرتے تھے، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی یعنی پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو تعلیم کے لیے نبی نے بعض دفعہ زور سے بعض اعمال کیے ہیں، اصل میں ان میں آہستہ کرنا سنت ہے۔ تو آمین میں بھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو خفیتاً پکارو، آمین بھی دعا ہے اور دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے بھی کبھی زور سے آمین کہہ دی تو آپ بھی کہتے ہیں کبھی کبھار، کبھی رفع الیدین کر لے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کیا درود مقدس اور دعائے جمیلہ پڑھنا صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ دعائے جمیلہ کون سی ہے، درود مقدس کون سی ہے۔ اگر یہ صحیح سند سے حدیث سے ثابت ہے تو پڑھ لیں، ثابت نہیں ہے تو دعاؤں کے لیے الفاظ کا ثبوت ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز سنت سے ثابت ہے تو اس کو فوکس کریں۔ درود ابراہیمی ہے، اب دیگر بہت سارے درود ہیں، وہ پڑھ لیں۔ کیا ضرورت ہے ایسی چیز کی طرف جانے کی جس کا ثبوت ہی نہ ہو؟ کیا بیوی کے مال پر یا اس کی کمائی پر شوہر کا کوئی حق ہے؟ نہیں، بیوی کے مال یا اس کی کمائی پہ شوہر کا حق نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ 2 طرح سے آتا ہے، ایک پیسہ بلکہ 3 طرح سے آتا ہے۔ ایک پیسہ تو وہ ہے جو اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ملا ہے یا وارث کی کسی مورث کی وراثت میں اس کو ملا ہے، وہ تو ٹوٹلی بیوی کا ہی ہے۔ دوسرا ہے اس کو جو گفٹ ملے ہیں کہیں سے یا ملتے ہیں تو وہ بھی بیوی کا ہی ہے، شوہر کا اس پہ حق نہیں ہے۔ تیسرا ہے بیوی جاب کر رہی ہے تو جاب میں دیکھا جائے گا یہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر کر رہی ہے یا شوہر کی پرمیشن سے کر رہی ہے۔ شوہر کی پرمیشن کے بغیر اگر کر رہی ہے تو شریعت میں شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسلام نے ہسبینڈ کو جو بنیادی رائٹس دیے ہیں وہ ان میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ آپ کی وائف آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے گھر سے باہر شدید ضرورت کے بغیر نہیں نکل سکتی، اللہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں سے کبھی کبھار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ملنے جاتی ہے، ان سے روکنے کا شوہر کو حق نہیں ہے۔ اب جاب تو ایک مستقل چیز ہے، صبح جانا ہے شام کو آنا ہے، تو اس میں شوہر روک سکتا ہے بیوی کو۔ تو ایسی صورت میں اگر عورت نہیں مانتی شوہر کی بات اور وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، جاب کرتی ہے، تو پھر شوہر نان نفقے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کما رہی ہو تو پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، میرے ذمے تو تمہارا نان نفقہ اس وقت ہے جب تم میری بیسک چیزوں میں اطاعت کرو، تو پھر شوہر نان نفقے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے، ٹھیک ہے پھر اپنا خرچہ خود اٹھاؤ۔ تو شوہر بیوی کو روکے گا
تو پھر شوہر پر نان نفقہ واجب ہوگا، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، تو نان نفقہ آپ پر واجب۔ اگر وہ ٹھہر ہی نہیں رہی ہے تو پھر نان نفقہ آپ پہ واجب نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا حق ہوگا، بلکہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ساقط ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور سمجھیں اچھی طرح سے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں نا، وہ رابطے سے زیادہ، ضابطے کے قانون سے زیادہ رابطے کے قانون پہ چلتے ہیں۔ کیا مطلب ضابطے اور رابطے؟ کہ شریعت نے جھگڑے کے وقت میں یہ اصول بیان کیے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہوگا تو پھر یہ اصول ہے تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ نارملی میاں بیوی کا مال ایک دوسرے کا مال ہی سمجھا جاتا ہے، تو اگر بیوی کما رہی ہے اور شوہر کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، شوہر کی اجازت سے کما رہی ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، ہے ہی نہیں پیسے، اور وہ بیوی سے پیسے مانگ رہا ہے، بھائی اب میں مر رہا ہوں، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، تھوڑا سا میری مدد کر لو۔ تو بیوی کیا ایکچولی بیوی کے مال میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ رشتے کے بہرحال خلاف ہے۔ تو جو محبت کا تعلق میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر نے بیوی پہ خرچ کرنا ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑے اور بیوی کے پاس مال ہو تو شوہر کو خود سے اس کو چاہیے کہ وہ پوچھ لیا کرے، دے دیا کرے۔ ہمارے سامنے کیس آیا کہ شوہر کھلاتا تھا پلاتا تھا بیوی کو، کبھی اس کو کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، تو بچے کے لیے اس نے جو ہے بیوی سے قرضہ لیا، تھوڑا سا، بہت بڑی رقم بھی نہیں تھی، تو بچے کا علاج کیا، نہیں تھا بیچارے کے پاس پیسے، ختم ہو گئے، تو اب بیگم صاحبہ نے اس سے پھڈا کر رہی ہیں کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ بھائی بچہ تمہارا بھی تو ہے، ٹھیک ہے شرعاً بچے کا خرچہ باپ پہ واجب ہے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، اور وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس آدمی نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے، آج تھوڑا سا مسئلے اس کے ساتھ ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو تھوڑا تعاون کر لیں۔ تو قانون اور ضابطے کی بات تو یہی ہے کہ بیوی کے مال پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن محبت کا تعلق، آپس کا تعلق یہ ہے کہ جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی رقموں کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا عام طور پہ۔ ہاں بڑی رقم ہو تو ایک الگ بات ہے۔ کیا مذاق میں 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، مذاق میں بھی 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو بھی کاؤنٹ کیا ہے۔ محمد عابد بھکر سے، اگر شوہر بیوی سے لڑائی کے دوران اس کے بھائی کو فون کر کے بولے کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ عرف سے اس کا تعلق ہے، میری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ فارغ کا لفظ ابھی واضح طور پہ طلاق کے لیے نہیں ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اپنی بہن کو آ کے لے جاؤ، تو شاید بعض مفتیان کرام فتویٰ دیں کہ یہ قرینہ ہے طلاق پر، کہ بہن کو لے جاؤ، کیونکہ لے جانا جبھی ہوتا ہے جب ڈیورس دے رہا ہو، لیکن میرا خیال یہی ہے اس بارے میں کہ ایسا واضح قرینہ نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ لوگ ویسے ہی کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤ، یہ فارغ ہے یعنی میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو ان کی طلاق کی نیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے الفاظ اگر کسی نے بولے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے برادر نسبتی کو، سالے کو کہا کہ اپنی بہن کو آ کے لے جاؤ، میری طرف سے یہ فارغ ہے، شوہر سے پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا تھی فارغ کے لفظ سے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ فارغ کا مطلب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر ایک طلاق بائن ہوگی، طلاق ایک ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ گیا۔ اور اگر اس کی نیت یہ تھی کہ نہیں جی میری یہ ہرگز نیت نہیں تھی، تو طلاق کی نیت نہیں تھی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شوہر کو چاہیے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو بات اس کے دل میں ہے وہ زبان پہ لے کر آئے، اس وقت جو اس کے دل میں نیت تھی۔ بعض دفعہ شوہر کی نیت اس وقت طلاق کی ہوتی ہے، کم وقت بعد میں بیان بدل دیتا ہے، تو مفتی کے فتویٰ دینے سے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی تو ظاہر پہ فتویٰ دیتا ہے، تو شوہر کے دل کی حالت تو شوہر ہی بہتر جانتا ہے، تو اس میں اس غلط بیانی سے کام لینا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر ہم لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں۔ قضائے عمری کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے، وتر بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ رفیقہ صاحبہ انڈیا سے، مفتی صاحب چہرے کا پردہ کرنے سے بہت پریشانی ہوتی ہے، باقی الحمدللہ میں پردے میں رہتی ہوں، بس چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہوں، تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟ جوان عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازم ہے، البتہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ باقی باڈی، بعض خواتین بہت ہی ماڈرن ہو جاتی ہیں، وہ اسکارف بھی نہیں لیتی، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو ہم ان خواتین سے کہتے ہیں بھائی چلو پہلے باقی باڈی کور کر لیں، پھر اللہ توفیق دے گا تو چہرے کا پردہ بھی کر لیے گا، لیکن آپ کو بھی چاہیے چہرے کا پردہ کریں۔ راجح بات جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے دلیل کے لحاظ سے، فساد زمان کے لحاظ سے، راجح بات یہی ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا لازم ہے۔ تو آپ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اللہ کیا گناہ سے روکنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ دیکھیں ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں،
تو ایگزامینر کو یا حکومت کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو روک لے پیپر سے. ایگزامینر کو نہ بھی ہو رائٹ تو جو بھی تعلیم کا وزیر ہوتا ہے وہ ایک کال پہ پیپر رکوا سکتا ہے کہ بھائی امتحان کینسل ہو گئے ہیں یا یہ پیپر جو لوگ پیپر حل کر رہے ہیں وہ روک دیں. لیکن وہ نہیں روکتا. کیوں؟ تاکہ بھائی امتحان ہو, پتا چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گناہ سے روکنے پر قادر ہے, لیکن قرآن کہتا ہے میں نہیں روکتا. نیکی سے روکنے پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں روکتا. نیکی بھی کرنے دیتا ہے, گناہ بھی کرنے دیتا ہے تاکہ آزمائش ہو. اب اللہ کو پتا تو ہے پہلے سے کہ کون جنتی کون جہنمی اور کون گناہ کرے گا کون نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. لیکن اللہ پریکٹیکلی ہونے دیتا ہے تاکہ بندوں پر حجت تمام ہو. تو اس لیے اللہ کو گناہ سے روکنے پر قدرت ہے, مگر اللہ گناہ سے زبردستی روکتا نہیں ہے, یعنی منع تو کرتا ہے. ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضى لعباده الکفر. اللہ کہتے ہیں اچھے کام کرو گے تو اللہ خوش ہوگا, اور اگر برے کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. تو اگر اللہ گناہوں سے زبردستی روک دے لوگوں کو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آزمائش ختم ہو جائے گی. تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. عورت کے لیے آئی برو بنوانا منع ہے, لیکن اگر چہرے پر کسی اور جگہ بال ہوں تو کیا ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ جی ہٹا سکتے ہیں. چہرے پر کسی اور جگہ بال ہوں تو صرف آئی برو کے بال صاف کرنا منع ہے, باقی چہرے کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں. والد کی جیب سے پیسے نکالنا کیا چوری میں شمار ہوگا؟ جی بالکل, والد کی پینٹ سے پیسے نکالنا, چاہے آپ کی اماں نکالیں چاہے آپ نکالیں, چوری میں ہی شمار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کے بنیادی حقوق بتائے عورت کے لیے وہ یہ کہ اس کے مال کی محافظ ہو, اور اولاد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اباس کے جیب سے بغیر بتائے پیسے نکالے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں ہی انسان کو بڑی بڑی چوریوں کی طرف لے کر جاتی ہے اور ڈکیتیاں سکھاتی ہے. پھر وہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو بار بار کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو کیا گناہگار ہوگا؟ طلاق دے دوں گا دھمکی ہے, تو یہ غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. بلا وجہ بیوی کو بار بار طلاق کی دھمکیاں دینا. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں طلاقوں کے تبصرے نہیں ہوتے, وہ زندگی گزارتے ہیں. ہاں جب ضرورت پڑے اور واقعی دینے کا ارادہ ہو, اتنا مسائل کھڑے ہو گئے ہوں کہ جانبین کے خاندان بیٹھ کے بھی مسئلہ حل نہ کر پا رہے ہوں, اور مرد فیصلہ کر لے کہ اب میں نے بہرحال اس کو چھوڑنا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر دھمکی اس لیے دی جائے کہ بھئی چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ وارننگ دے دو تو ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں, بات بات پہ طلاق کے تذکرے. تو یہ اچھے خاندانوں میں یہ نہیں ہوتا. آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل ہوگی کہ اگر اس طرح سے کوئی بھی مرد کرتا ہے, اور عورت کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور پھر بعض دفعہ ایسے مردوں کی زبان پہ طلاق آ بھی جاتی ہے, اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتے ہیں, روتے پھرتے ہیں, اور پھر اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو حلال بھی کرنے لگتے ہیں. مفتی صاحب میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں, وہ کسی طریقے سے معاف نہیں ہو سکتی, کیا بغیر پڑھے؟ نہیں, دین اللہ حق ان یقضی, اللہ کا دین جو ہے اللہ کا قرضہ وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. تو دیکھیں آپ نے کروڑوں روپے کسی کے کھا کے ہڑپ کر گئے ہوتے تو وہ نہیں معاف ہوتا, بلکہ اس میں تو آپ کو فوراً دینا ہوتا ہے. اللہ کا قرضہ جو نماز آپ کے ذمے ہے اس میں تو اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ بھئی آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اس لیے علماء کہتے ہیں کم سے کم ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا کر لے, یعنی 5 فرض نمازیں پڑھ لے, صرف فرائض, اس میں سنت موقدہ نہیں, اور وتر بھی پڑھ لے ساتھ میں. تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے, اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو اس لیے اس طرح سے آپ نمازیں پڑھیں. ہاں حرج جب ہوتا ہے جب آپ سے کہا جاتا کہ ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرنی ہے یا ایک مہینے میں کمپلیٹ کرنی ہے, تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں, عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں, مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں, عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, وتر کے ساتھ وتر پڑھ لیں. اور یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی دن میں ٹائم نکال کے ساری نمازیں ایک دن کی ایک ٹائم پہ پڑھ لیں. جس طرح سوٹیبل ہو اس طرح آپ پڑھ لیں, لیکن یہ معاف نہیں ہوتی. اس کے معاف ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی دلیل بتاؤ. بھائی قضاء عمری نماز پڑھے بغیر ساقط ہو جاتی ہے, اس کی دلیل بتاؤ. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی اس کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے چاہے کسی عذر سے ہوئی ہو, نبی کی تو نماز کسی عذر سے ہی قضا ہوئی نا, آنکھ نہیں کھلی, تو آپ نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے. تو یہ بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی نمازیں. تو آپ ایک دن میں ایک دن کی پڑھ لیا کریں, جتنی ہو جائیں ٹھیک ہے. جو رہ جائیں گی پھر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی فدیہ کی وصیت کر دیں, پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ وہ بغیر پڑھے ہی معاف کر دے گا, کیونکہ آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا. نماز میں دل نہیں لگتا کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, نماز میں دل نہ لگے تو بھی نماز پڑھیں. غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا. آپ نے اپنے نوکر کو, اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے 6 انڈے لے کر آؤ. وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگ رہا, میں کیا کروں؟ آپ کہو گے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, دل نہیں لگ رہا یا لگ رہا ہے, مجھے تو جو کام میں نے تمہیں دیا ہے وہ پورا کرو.
تو وہ اگر آپ کا کام پورا کرے گا، بازار سے 6 انڈے جا کے لے آئے گا، جو کام آپ کہہ رہے ہیں کرے گا، تو پوری تنخواہ آپ اس کو دیں گے. تو اسی طرح اگر نماز، اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو اور کوشش کرو دل لگانے کی. دل لگنا فرض نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا دل نہیں لگے گا تو نماز قبول نہیں کروں گا. اللہ نے کہا ڈیوٹی پوری کرو، تو آپ ڈیوٹی پوری کریں. تو جو اللہ نے نماز پہ برکتوں کے وعدے کیے ہیں اور اجر کا وعدہ کیا وہ مل جائے گا. اور اگر یہ سوچ کے کہ دل نہیں لگ رہا نماز چھوڑنا شروع کر دی تو پھر بہت بڑے کبیرہ گناہ کے آپ مرتکب ہو جائیں گے. دل لگنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، دل لگانے کی کوشش کرنا اپنے اختیار میں. تو آپ کوشش کریں کہ نماز کی طرف دھیان رہے، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے. کیا خواتین کا تعزیت کے لیے جانا جائز ہے؟ ہمارے ہاں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خواتین تعزیت کے لیے جاتی ہیں اور چہرہ بھی دیکھتی ہیں، جبکہ وہ ان کے نامحرم بھی ہوتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل غلط رسم ہے یہ میت کا چہرہ جا کے دیکھنا. میت چھپانے کی چیز ہے، اور ویسے بھی وہ نامحرم ہے، کیوں جا کے اس کو دیکھ رہی ہے جا کے؟ اور میت کو تو حکم ہے پردہ ڈالنے کا اس پہ، تو اس کے تو صرف قریبی لوگ دیکھیں، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، یہ لوگ میت کو دیکھیں. پوری محلے کی عورتیں جا کے میت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بہت ہی غلط رسم ہے، اس کو رسم کو ترک کرنا واجب ہے. باقی تعزیت کے لیے جانا ٹھیک ہے. کوئی جو ریلیٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کسی مرحومہ کو جا کے مرحومہ کہہ رہا ہوں، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ایسی عورت کو جا کے تسلی کے جملے بول سکتی ہیں، تسلی دے سکتی ہیں. لیکن جو نامحرم میت ہے اس کی جو رونمائی کی رسم ہوتی ہے یہ بہت غلط ہے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اس کو ترک کرنا لازم ہے. میں نے اپنے بھائی سے اس کا بیٹا لیا تھا، اب وہ بیٹا میرے پاس 9 سال کا ہو گیا ہے. آپ کے بیان سے پتہ چلا کہ وہ میری بیوی کا محرم نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کو کس طرح سے محرم بنا سکتے ہیں؟ اب تو محرم بننے کا چانس ختم ہو گیا، کیونکہ اگر وہ بچہ ہوتا تو اپنی وائف کی بہن وغیرہ کا دودھ پلوا دیتے اس کو، تو پھر وہ جو ہے آپ کی وائف اس کی خالہ بن جاتی. اب یہی ہے کہ وہ نامحرم ہی رہے گا ساری زندگی. ہاں آپ کی بیٹی ہوتی تو اس کی شادی اس سے کرا دیتے، داماد بن جاتا، وہ بھی محرم بن جاتا ہے. لیکن آپ کی تو اولاد نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے آپ نے لے پالک بیٹا لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ احتیاط کریں، آپ کی وائف اس سے پردہ کریں، لیکن گھر میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پردے میں تھوڑی سی نرمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ برقع پہن کے بیٹھی رہیں، بس تھوڑا سا چہرہ پہ کپڑا ڈال کے رکھیں اس کے سامنے، اور یعنی بالکل سامنے نہ بیٹھیں اس کے، جیسے دیور بھابھی گھر میں ہوتے ہیں اس طرح سے رہیں. تو اسی گھر میں رہیں اور بات چیت بھی کی جا سکتی ہے ضرورت کی. آمنے سامنے نہ بیٹھیں، بس آمنے سامنے بیٹھ کے گپے نہ ماریں. یہ جب ہے جب آپ کی وائف جوان ہو، اور اگر آپ کی وائف ایجڈ ہو چکی ہیں تو پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے، پھر وہ چہرہ کھول کے اس سے بات چیت کر سکتی ہے ان کے سامنے. لیکن اگر ینگ ہے تو پھر ان کے لیے آپ کے بیٹے کے سامنے بیٹھنا اور گپ شپ لگانا یہ جائز نہیں ہے. اگر پیشاب کے راستے سے کچھ اور نکل آئے تو کیا وضو کرنا ہوگا یا غسل؟ کچھ بھی نکلے پیشاب کے راستے سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے. غسل جب فرض ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ جسم سے منی نکلے. میں روزانہ 80 کلومیٹر دور ڈیوٹی کے لیے جاتا ہوں، تو ڈیوٹی پر قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز؟ 80 کلومیٹر دور آپ گھر سے جاتے ہیں تو 80 کلومیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. شہر سے باہر اگر آپ 80 کلومیٹر دور جاتے ہیں تو آپ کو 80 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو قصر نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر شہر سے باہر 80 کلومیٹر دور نہیں ہے، اپنے گھر سے 80 کلومیٹر ہے، تو پھر قصر نماز نہیں ہے. اگر عورت اپنے محرم کے سامنے ٹخنوں سے اوپر لباس پہنے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بے شرمی کی بات ہے. ہماری خواتین کا جو ڈریسنگ ہے بالکل ویسٹرن ڈریسنگ کی طرف آ رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں کہوں میں اگر اپنے ابو کے سامنے قمیض نہ پہنوں، اپنے بھائی کے سامنے میں اگر قمیض نہ پہنوں تو جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے. اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے، تو مسلمان عورت کا پراپر ڈریس ہونا چاہیے. تو بھائیوں سے بھی حیا کا تقاضا یہ ہے، تو وہ بھی مرد، ان سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پراپر ڈریس پہنے. تو حرام کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اپریشیٹ نہیں ہے اور شریعت اس کو غلط سمجھتی ہے، اس کی کہ جو ہے حوصلہ شکنی کرتی ہے. صحابیات اور اس زمانے سے لے کے آج تک مسلم عورتیں پراپر ڈریس پہنتی رہی ہیں. تو شریعت کی بھی کبھی کسی ایسی چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتی جو سوسائٹی میں حیا کے خلاف ہو. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ پورا ڈریس پہنے وہ مردوں کے سامنے، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ اختلافی ہے. جمہور امت کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. حنابلہ کے نزدیک، جو سعودی عرب کے لوگ چونکہ امام احمد حنبل کو فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلائل دونوں طرف ہے. جمہور امت کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے. ابتدائے اسلام میں لوگوں کو وضو کا عادی بنانے کے لیے
کچھ احکام میں سختی کی گئی تھی. آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا تھا اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ یہ احکام میں پھر آسانی دی گئی ہے اور پھر صرف حدث سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا. حدث کا مطلب جسم سے کوئی نجاست نکلے. صدقے کی رقم کیا ہم غیر مسلم ضرورت مند کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نارمل صدقہ دے سکتے ہیں. نماز میں کھجانے سے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کتنی دیر کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں حرکت کرنا غیر ضروری ہے, جائز نہیں ہے. تو اتنی حرکت اگر نماز میں کسی نے کی, اس میں بعض علماء تو کہتے ہیں جلدی جلدی 3 دفعہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ قول بھی ہے لیکن اس میں ظاہر ہے مشکل ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے نماز میں اتنی حرکت کی کہ اگر دیکھنے والا آپ کو اس وقت دیکھ لیتا تو وہ یہ سمجھتا کہ آپ نماز میں نہیں ہو, کیونکہ نماز کی ایک خاص حیت ہوتی ہے. تو اتنی حرکت کی, بار بار کھجا رہے ہو کہ نیا آدمی آئے تو سمجھے کہ شاید آپ نماز نہیں پڑھ رہے, تو اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. تو اتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ حرکت زیادہ ہے یا کم ہے. لیکن ضرورت کی وجہ سے اگر کھجایا جائے تو کنٹینیوسلی نہ کھجایا جائے, تھوڑا وقفے سے کھجایا جائے تاکہ کنٹینیوسلی اتنی حرکت نہ ہو کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آج کل لوگوں کو نماز سے پہلے خارش نہیں ہوتی, نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے پہلے کھجا لیا کرو جتنا کھجانا ہے, اس کے بعد تکبیر کہہ کے نیت باندھو تاکہ سکون اور اطمینان سے نماز ہو سکے. اگر ہسبینڈ وائف پر ہاتھ اٹھاتا ہو تو وائف کیا کرے؟ اپنے خاندان والوں کو بتائے, دونوں طرف کے خاندان بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کوئی کیا وجہ ہے, کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کوئی معقول ریزن ہے یا نامعقول ریزن ہے. اور اگر معقول ریزن ہے تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو پرسنلی یہ اس طرح کے مسائل میں ایک رائے دینا ٹھیک نہیں ہوتا, ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. نارملی تو دیکھیں بیوی پہ ہاتھ اٹھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن آگے وہ کر کیا رہی ہے, بعض عورتیں شوہر کے ماں باپ کو گالی دے رہی ہوتی ہیں, بعض کسی فحاشی میں مبتلا ہو چکی ہوتی ہیں. تو اب ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دونوں طرف کے خاندان کے سمجھدار لوگ بیٹھ جائیں اور وہ کیس اسٹڈی کریں کہ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں, خاندان میں. اور بعض مرد ظالم ہوتے ہیں, ان کو ہاتھ اٹھانے کا شوق ہوتا ہے, ان کی گھر سے باہر کہیں چلتی نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں آ کے سارا نزلہ بیوی پہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جرنلی کوئی مسئلہ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب تک میاں بیوی کے حالات پورے سامنے نہ آئے اس وقت تک فیصلہ کرنا یہ یا کوئی رائے دینا بہت مشکل ہے. اس سے گھروں کا نظام میں بعض دفعہ میرے کلپ چلتے ہیں اور الٹا فساد پیدا ہو جاتا ہے. کیا توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے؟ توبہ اگر سچے دل سے کسی نے کی ہو کہ جو ماضی میں ہو چکا اس پہ پکی ڈھکی ندامت ہو, اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, اور یہ بھی عزم ہو کہ میں گناہ کے اسباب بھی اختیار نہیں کروں گا, وہ کام جس سے گناہ کی طرف رغبت ہوتی وہ بھی نہیں کروں گا, تو پھر گناہ معاف ہو جاتا ہے, ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. البتہ حقوق العباد جو ہیں یا اللہ کے وہ حقوق جو ذمے میں رہ جاتے ہیں وہ بہرحال آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. جیسے فرض نمازیں آپ نے قضا کی ہے, توبہ تو کر لی لیکن قضا بہرحال کرنی پڑے گی اس کو. اسی طرح کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے, پیسے ہیں, تو وہ بہرحال آپ کو دینے پڑیں گے. کوئی بندہ قتل کر دیا تو اس کی دیت دینی پڑے گی, جتنی اللہ استطاعت دے اس حساب سے قسطوں میں دی جا سکتی ہے. تو وہ جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال پورے کرنے پڑیں گے. اگر بچے نے پیمپر پہنا ہوا ہو اور پیمپر کے اندر نجاست ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں, بچہ اگر ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں, نماز نہیں ہوگی. اگر نماز میں نظریں ادھر ادھر جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ خلاف سنت ہے, اس عادت کو چھوڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اوپر کی طرف دیکھنے پہ تو بہت شدید وعید ہے. تو نماز میں سنت یہی ہے کہ جب آپ قیام کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں تو سردے کی جگہ پر آپ نظر رکھیں, جب اتحیات میں ہوں تو اپنی جھولی پہ نظر رکھیں, رکوع میں ہوں تو اپنے پاؤں پہ نظر رکھیں. میں ہندو ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اپنے دھرم کی بات کرتے ہو, کیا اور دھرم اچھے نہیں ہیں؟ میرے بھائی آپ نے جو سوال پوچھا ہے, دیکھیں دو متضاد, جو ایک دوسرے سے ٹکرانے والی باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی نا. سائنسدان کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں, ایک سائنسدان ایک تھیوری پیش کرتا ہے, دوسری اس کے مخالف تھیوری پیش کرتا ہے, تو حقیقت میں تو ایک ہی ٹھیک ہوگی, وہ دونوں تو ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کے نظریات ہیں, اب اسلام کے جو نظریات ہیں, اسلام کے جو عقیدے ہیں وہ دوسرے مذہب سے بہت ڈیفرنٹ ہیں. مثال کے طور پر ہم ہندو مذہبی کو دیکھ لیتے ہیں. اسلام سب سے پہلے اس بات پہ بلیو رکھتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے اور عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی, اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا, اسی کے سامنے جھکا جائے گا, اس کے سوا کسی کی پرستش, کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور اس کو اسلام نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب
اسلام ایک خدا کا قائل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دو گاڈ نہیں ہو سکتے، دو معبود نہیں ہو سکتے، دو بھگوان نہیں ہو سکتے، اور تم نے عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے، کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے تم نہیں جھک سکتے، تو پھر اسلام کیسے کہے گا کہ بھئی اسلام بھی ٹھیک ہے، ہندو دھرم بھی ٹھیک ہے؟ یہ تو پھر اسلام ہی کے غلط ہونے کی دلیل ہو جائے گی نا، کہ اسلام کسی ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا۔ دیکھیں کورٹ میں کیس چلتا ہے، گواہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس شخص سے پیسے لیے ہیں، میرا جو یعنی یہ آدمی درست ہے، پھر وہی گواہ بیان بدل دیتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو کورٹ کہے گی، جج کہے گا کہ آپ کو تو خود ہی اپنے دعوے پر یقین نہیں ہے، تو دنیا میں کبھی اس کی بات سنی نہیں جاتی جو ایک دعوے پہ قائم نہیں رہتا۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن مجید میں ہے کہ جو صحیح مذہب ہے اللہ کی نظر میں وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے سوا اس کے علاوہ جو پتھر کی ہم مورتیاں بناتے ہیں ان کے سامنے ان کی ورشپ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللیگل ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ یعنی اسلام کہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور ہندو مذہب بھی ٹھیک ہے اور کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے؟ عیسائی جو کرسچن ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، گاڈ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر اسلام کہتے ہیں عیسائیت بھی ٹھیک ہے، ہندوازم بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہ اسلام ہی پہ ایک سوال ہوگا کہ پھر آپ خود ایک دعوے پر کیوں نہیں ٹک رہے ہیں، خود ایک دعوے پر کیوں قائم نہیں؟ تو اس لیے اسلام کا دعویٰ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کی نظر میں اسلام۔ اب چونکہ میں اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں تو جو میں جس چیز کو سچائی سمجھوں گا میں اسی کو پروموٹ کروں گا۔ میں ہندو مذہب کو ٹھیک نہیں سمجھتا، میں دوسرے مذاہب کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو میں کیسے ان کی بات کر سکتا ہوں، ان کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسلام دین برحق ہے، لیکن کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی مسلم نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ آل عمران میں اللہ نے کہہ دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد ہے۔ اللہ آخرت میں خود اچھا بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صحیح دین کو فالو کیا، اور ان کو سزا دے گا جنہوں نے غلط دین کو فالو کیا، لیکن دنیا میں ہم کسی کو زبردستی مسلم ہونے کا نہیں کہہ سکتے، ایک بات۔ نمبر دو، اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر کوئی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ہیومینٹی کی بیس پہ، انسانیت کی بیس پہ آپ نے اس سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن میں 28ویں پارے میں ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جو غیر مسلم تم سے میدان جنگ میں لڑتے نہیں ہیں، جو آرام سے رہتے ہیں، تو تم نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ صاف ہدایات ہیں، ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہو، ان کو گفٹ بھی دے سکتے ہو، ان کی تقریبات میں بھی جا سکتے ہو، اور اگر غیر مسلم تمہارے ماں باپ ہیں تو تمہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اگر تمہارے ریلیٹیو ہیں تو ان سے بہت زیادہ اچھا سلوک تمہیں کرنا پڑے گا۔ تبھی اسلام میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، اصحاب تھے، تو ان کے جو غیر مسلم رشتہ دار تھے، جو ریلیٹیوز تھے، ان سے بھی وہ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو لیکن جہاں بات آئے گی حق کی اور باطل کی، تو پھر اسلام کہتا ہے برحق مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، اور باقی غیر مسلموں سے ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو میں اس لیے اسلام کی بات کرتا ہوں کہ میں برحق صرف اسلام ہی کو سمجھتا ہوں۔ باقی جو اسلام کے علاوہ مذہب ہیں ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کو ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اس سے خدا خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ایک دین بنایا ہے اور دین واحد ہے جس کا نام ہے اسلام، کیونکہ اس کی تعلیمات بالکل کلیئر ہیں۔ وہ تعلیمات ہیں جو توحید کی ہے، ایک خدا، پھر 5 ٹائم نماز ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں، پھر بیت اللہ کا حج ہے، اللہ کے گھر کا ہم حج کرتے ہیں، پھر شراب حرام کر دی اللہ نے، زنا کو حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نبی کی جو ذمہ داری ہے، قرآن کہتا ہے برائیوں سے روکیں گے، اچھائیوں کو فروغ دیں گے۔ جتنی اچھائیاں اسلام میں ہیں شاید دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اور جتنی برائیوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے دنیا کا کوئی مذہب روک نہیں سکتا۔ اس میں طہارت کا نظام ہے اور بہت ساری چیزیں۔ آپ جب اسلام کو نیوٹرل ہو کے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام اس سپیریئر ہے۔ باقی وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب والے کی انسلٹ کریں، اس کی توہین کریں۔ انسانیت کے ناطے ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ سوتیلا باپ محرم ہے یا نہیں؟ سوتیلا باپ محرم ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے اور اس سے زندگی میں کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آج کل فساد کا دور ہے، اس لیے سوتیلے باپ جب لڑکی جوان ہونے لگے تو سوتیلے باپ سے تھوڑا سا اس کو ریزرو ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹیوں سے گلے مل رہے ہیں، ان کے چہرے پہ بوسہ لے رہے ہیں، یہ چیزیں زمانے میں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیزیں فتنوں کا ذریعہ ہیں۔ کیا بتوں کے کپڑے بنانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ حجامہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیں حجامہ ایک علاج ہے جس کی حدیث میں تاکید ہے، بہت سی بیماریوں میں اس میں شفا ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حجامے کا کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حجامہ کروایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ ہمارے حکیم طبیب لوگ اس میں کچھ ضرورت سے زیادہ تڑکا لگا دیتے ہیں، کیونکہ بزنس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی چیز کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، اس کو حد سے زیادہ ویلیو نہ دو۔ تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اب لوگوں نے اتنی حدیثیں گڑھ لی ہیں حجامہ کے بارے میں، اور اتنے سارے کپ فلانی جگہ لگانے سے یہ فائدہ، فلانی جگہ لگانے سے یہ فائدہ۔ بھائی اس کا آپ کو کہاں سے تحقیق ہے؟ کیا کس نے بتایا آپ کو یہ؟ تو اس لیے اس میں کوئی بہت ہی ماہر ہو تو اس سے تو ٹھیک ہے کروا لینا چاہیے۔ نارملی میں آج کل جس طرح سے حجامے کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور 20 بیماریوں میں حجامہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سنت کے مطابق بس مہینے میں ایک دفعہ جو یہ ہڈی ہے نا اپنے کندھوں کے درمیان میں جہاں سنت ہے بس وہاں کر لیا کریں، کافی ہے۔ مفتی صاحب میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں مجھے وہاں پر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں اور نماز کا ٹائم بھی نہیں دیتے، جاب چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں لیکن گھر والے دوست منع کر رہے ہیں، کیا کروں؟ بھائی فرض نماز ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، داڑھی کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ پہ توکل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دوسری جاب تلاش کریں، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اور عورتوں کے لیے کون کون سے زیور پہننا جائز ہے؟ سب طرح کے زیور خواتین پہن سکتی ہیں۔ مفتی صاحب بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراتے، پیسے والا لڑکا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس چکر میں لڑکیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں، والدین کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اتنی زیادہ لڑکی کی عمر ہو جائے تو یہ تو ظالم ماں باپ ہیں، پھر تو شریعت میں پھر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر بھی شادی کر سکتی ہے، اپنے چچا کو ساتھ ملا لے یا کزن کو ملا لے، بھائی کو ملا لے، کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کورٹ میرج کر سکتی ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کس میں کتنا حوصلہ ہے یہ تو میں نہیں، اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ بعض ماں باپ نے اپنی بچیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہے، تو نکاح کرنا یہ عورت کا بنیادی حق ہے، ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے۔ ماں باپ اگر اس میں سستی کر رہے ہوں اور بلا وجہ لڑکیوں کے رشتے کا انکار کر رہے ہوں تو پھر لڑکی کورٹ میرج کر سکتی ہے ایسی صورت میں۔ نارملی تو ہم اس کو اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کرتے، اس میں نقصانات زیادہ ہیں، لیکن ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے۔